بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اہل حدیث اقصیٰ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اور آج الحمدللہ یہاں ضلعی جمعیت اہل حدیث کے فاضل منتظمین، اراکین، عہدیداران بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ امیر صاحب اور ایسے ہی ناظم صاحب اور ایسے ہی ان کی پوری ٹیم الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ آپ تمام قابل احترام علماء، فضلاء، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اصل میں لیٹ ہو گیا ہے اور کوئی بہت زیادہ بات جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ شاید نہیں ہو سکے گی۔ مختصراً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اور ممکن ہے کہ پھر کوئی اور موقع آئے گا جب ہم بستہ بستہ اس کے علاج پر لمبی گفتگو کریں گے، اور ابھی بہت سارے پہلو باقی ہیں اور ان تمام پہلوؤں پر گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، تاکہ اس فتنے کا صحیح معنوں میں لوگوں کو علم ہو سکے اور اس کا سد باب ہو سکے۔ آج جو ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے تعالم کا علاج، اور جب علاج آتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بیماری بھی ہے۔ بیماری نہ ہو تو علاج کی ضرورت کہاں ہے بیماری تو سب سے پہلا علاج تو یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ بیماری ہے۔ اگر بیماری ہی کوئی تسلیم نہ کرے تو علاج کیوں کرائے گا؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعالم کی بیماری کا سب سے خطرناک پہلو یہی ہے، سب سے خطرناک مسئلہ یہی ہے کہ تعالم والے اپنے آپ کو یہ جلدی مطمئن نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم تعالم میں زندگی گزار رہے ہیں، تعالم میں رہتے ہیں، متعالم ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو علم کی راہ میں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اور یہ اس بیماری کا اور اس فتنے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2-4-6 نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے مختصراً، اور یہ باتیں آج سرسری ہوں گی، تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم اور آپ پڑھیں گے، کریں گے اسے۔ تو آئیے، اب چونکہ تعالم وغیرہ کے سلسلے میں باتیں بہت پرانی ہو گئیں اور موقع بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ کے سامنے کچھ دوہرا کر کے جوڑا جائے، اس لیے آپ ایسا سمجھیں کہ علم نہ ہو اور علم کا کوئی دعویٰ کرے تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کا علاج ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں ابھی کچھ پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا کہ اس سرسری گفتگو کے لیے کون سی باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ آئیے، ایسا نہ ہو کہ میں بہک جاؤں، اس لیے کچھ 5-6-7 چیزیں بلکہ 8 چیزیں میں نے ابھی نوٹ کر رہا تھا کہ کون سی باتیں کرنی ہے وقت کے اعتبار سے، ورنہ باتیں بہت ساری ہیں اور کافی تفصیلات ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعالم کا موضوع، تعالم کا فتنہ اور یہ بیماری واقعی بہت بڑی ہے۔ اگر یہ بیماری نہ ہوتی، بڑی نہ ہوتی، خطرناک نہ ہوتی تو اتنی ساری تفصیلات اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں اور سلف امت کی زندگیوں میں، سیرت میں ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو فطری ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ سارے فتنوں اور حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان فتنوں کی روشنی میں
ساری وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ملا ہے، قیامت تک آنے والے سارے ایشوز، سارے مسائل بیان کر دیے گئے۔ تو اب یہ تعلم کا جو مسئلہ ہے یہ بھی خطرناک ہے، اسی لیے اتنی ساری تعلیمات۔ بہرحال آئیے، وقت کی قلت بھی ہے اور مزید بات کروں اگر میں تمہیدی طور پر تو بات لمبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات ہمیں جو علاج کے سلسلے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان ہمارے اپنے بھائی جو بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، جو علم کے میدان میں آ رہی ہیں اور علم کے میدان میں وہ بہت زیادہ حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے فکر مند بھی ہیں۔ علاج سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انہیں یہ بتلایا جائے کہ علم میں اور تعلم میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ جس کو علم سمجھ رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، اور آپ جس طرح سے اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہے ہیں آپ غلطی پر ہیں، آپ علم والے نہیں ہیں۔ آپ نے تعلم کو علم سمجھ لیا اور آپ علم والے نہیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو علم والا سمجھ لیا۔ علم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت عظیم ہے اور اشارہ ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، انکم فی زمان کثیر علماؤہ کثیر فقہاؤہ یا علماؤہ قلیل خطباؤہ وسیأتی علی الناس زمان کثیر خطباؤہ قلیل فقہاؤہ۔ اور پھر آگے مزید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تھا، میرے ساتھیو صحابہ، جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ دور جو ہے، اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں فقہا اور علماء زیادہ ہیں اور خطبہ کم ہیں۔ اب جب خطبہ بولا جاتا ہے، عربی والا خطبہ اور عربی زبان کا ہی لفظ خطبہ، تو آج کل ہمارا ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ تقریر کرنے والوں کی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تقریر کرتا ہے ممبر پر، اسٹیج پر، اسی کو خطبہ کہتے ہیں یا وہی خطبہ کہلاتے ہیں۔ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو بات کرنے میں، ڈائیلاگ کرنے میں، لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کرنے میں ذرا تیز ہو، اسمارٹ ہو، اور اس کے پاس ڈھنگ ہو اور سلیقہ ہو، کوئی بات وہ کہہ کر کے منوا لیتا ہو، اپنی بات کہہ کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اتار لے جاتا ہو، لوگ اس کے انداز سے، اس کی گفتگو سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کے انداز سے متاثر ہو جاتے ہوں۔ اس سے قطع نظر کہ وہ مضمون کیا ہے جو بول رہا ہے۔ مضمون ضروری نہیں کہ برا ہی ہو، غیر مستند ہی ہو، مستند بھی ہو سکتا ہے، غیر مستند بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستند غیر مستند ہونے سے بہت پہلے کیا ہے؟ اس کے بولنے کا انداز، اس کے تخاطب کا انداز۔ خطاب کہاں سے بنا؟ تخاطب، یعنی بولنا، خطاب کرنا، مخاطب کرنا، اپنے سامنے والے سے بات چیت کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بات چیت میں جو تیزی ہوتی ہے نا، ایسے بات چیت میں تیزی والے لوگ اس دور میں کم ہیں۔ اس دور میں زیادہ کون لوگ ہیں؟ صحیح معنوں میں علماء بہت زیادہ ہیں، جن کے پاس قرآن کا، قرآن کی تفسیر کا، حدیث کا اور اس کے تمام علوم کا، اور ناسخ منسوخ اور مطلق مقید عام خاص، مطلب علوم شریعت جو ساری چیزیں ہیں، اس کا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور بہت زیادہ چرب زبان اور باتیں کرنے والے اور اپنی باتوں کو پریزنٹ کر لینے والے، اس طرح کے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اسی لیے اگر آپ خطیب کے نام پر تلاش کریں گے نا، خطیب کے نام پر عہد صحابہ میں، عہد رسالت میں، تو آپ کو 2-4 نام ملیں گے۔ انصار کے فلاں خطیب تھے، مہاجرین میں فلاں خطیب تھے، اور پھر صحابیات میں مثال کے طور پر فلاں صحابیہ تھیں جو خطیبہ کہلاتی تھیں۔ خطیبہ کا کیا مطلب ہے؟ خطیب کا کیا مطلب؟ یعنی بولنے کا ان کے پاس ڈھنگ تھا، بولتے تھے۔ لیکن خوبی یہ تھی کہ وہ دور صحابہ کا دور تھا، سلف کا دور تھا۔ اگر بولنے کی صلاحیت ہے تب بھی ان کے پاس مضمون کیا ہے؟ معتبر، خالص قرآن، سنت، اور ایک دم زمان نبوت سے نکلنے والی چیزیں۔ تو یہ جو مسئلہ تھا کہ علم غیر معتبر ہو، یہ مسئلہ تھا ہی نہیں عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ علماء تو تھے ہی، فقہا تھے، لیکن خطیب یعنی بہت زیادہ تخاطب اور گفتگو کر لینے والے، ایسی صلاحیت رکھنے والے لوگ کیا تھے؟ کم تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قلیل خطباء، تعداد کم تھی ایسے لوگوں کی۔
फ्यूचर में मुस्तकबिल में ऐसे लोग आएंगे, ऐसा दौर आएगा जिसमें बोलने वाले, प्रेजेंट करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वाकई जो इल्म है कुरान का, सुन्नत का, वो इल्म क्या होगा? कम होगा लोगों के यहाँ। इल्मी बसीरत कम होगी, गहराई कम होगी, और उसकी जो फिक्र होती है ना, वो कम होगी। लेकिन बोलने और अंदाज बहुत ज्यादा अच्छा लोगों के पास मौजूद होगा, इस माने में कि आवाम को क्या कर लेंगे, वो आवाम को अपील कर ले जाएंगे, बुला ले जाएंगे, अपनी बात की तरफ खींच ले जाएंगे। अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है, जाज़िबियत बहुत होगी उनकी गुफ्तगू में। तो बहरहाल सबसे जो पहला इलाज है क्या मेरे भाइयों, वो ये है कि गलत फहमी दूर करो कि भाई इल्म अलग चीज है, ताल्लुम अलग चीज है। आपने देखा होगा ये फितना बहुत सख्ती से फैलाया जाता है ना, ऐसे हमारे भाइयों की तरफ से, हमारी बहनों की तरफ से। किसका? ताल्लुम वालों के बारे में। ये बात आप जानते हैं कि सबसे जो पहला उनका हमला होता है, या उनकी जो सोच होती है रद्द करने की, किस पर होती है? इसी पर होती है कि ये फर्क खत्म करो भाई। अब एक आदमी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाकायदा मदारिस और 30, 40, 50, 60 उलमा, 100 उलमा, 150 उलमा, है ना, दाखिले मुल्क, बैरूने मुल्क, है ना, इल्म हासिल करता है, और मुसलसल 5 साल, 7 साल, 8 साल तफसीर पढ़ता है, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक हदीस पढ़ता है, उलूम हदीस, उलूम तफसीर, फिक्र, अरबी ज़बान, अदब, बलागत, कवाइद, और सबसे पहले अकीदा, उसूल पढ़ता है। अब लोग क्या समझते हैं कि ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और हमारे जो उलमा हैं जिनकी उम्र खत्म हो गई इसी में, ऐसे उलमा को और जो चंद महीने और चंद साल, और वो भी बाकायदा नहीं बेकायदा इल्म हासिल करते हैं, दोनों में कोई तफरीक मत करो। बीमारी है कि नहीं बीमारी है? ये बीमारी है, ये बीमारी है। अल्लाह फरमाता दोनों बराबर हो नहीं सकते, है ना। अल्लाह ताला साफ फरमाता है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, बराबर नहीं हो सकते। तो ये बताना जरूरी है, और बिल्कुल पॉइंट पर बात करते हैं। पहली बात क्या है, हमें ये उन्हें समझाना है भाई इल्म अलग चीज है और ताल्लुम अलग चीज है। उलमा अलग लोग हैं और मुतआलिमीन अलग लोग हैं। वो सच्चाई है इल्म की और सच्चाई है उलमा की, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है इल्म की और सच्चाई नहीं है उलमा की, बल्कि दावेदारी है इल्म की और दावेदारी है इल्म वाला होने की। ये पहली बात, हवाले और कुछ मिसालें वगैरह देने से गुरेज करते हुए। दूसरी बात जो अभी हमने नोट की आपके लिए, वो ये है कि इसी के साथ साथ उन्हें शौक दिलाना है। इलाज क्या है ताल्लुम का? शौक दिलाना है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो ताल्लुम है, वो इल्म नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी है वो इल्म हासिल करने की है। आपका काम है इल्म हासिल करें। आप इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करेंगे तो इल्म वाले होंगे, और जब इल्म वाले होंगे तो आपका इस्तकबाल किया जाएगा। ये चीता कैंप में बैठ करके हमें ताल्लुम के फितने और असबाब और इलाज पर गुफ्तगू नहीं करनी पड़ती। ये मसले क्यों पैदा हो गए? इसलिए कि हमने वो रास्ता छोड़ा और हमने शॉर्टकट करना शुरू कर दिया, जल्दबाजी करना शुरू कर दी, इसलिए मुश्किल पैदा हो गई। तो इल्म की तरगीब, इल्म का शौक दिलाना, इल्म की फजीलत, उलमा की फजीलत, और इल्म का मिशन कितना अजीम है, उलमा का मिशन कितना अजीम है, ये नबूवत की वरासत है, दावेदारी नहीं है ना। इधर उधर की स्टडी से कोई शख्स आलिम नहीं हो जाता। हत्ता कि ये भी आप जान लें कि मदारिस में भी चंद सालों से हम गुजर करके आते हैं मेरे भाइयों। 8 साल पढ़ करके मैं आ जाऊं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ठोस इल्म आ जाए अकीदे का, हदीस का। कमज़ोरियाँ रहती हैं क्योंकि वो तलब का दौर है। अब धीरे धीरे मजीद पढ़ना, हमने क्लास की किताबें पढ़ी, सिलेबस पढ़ा, वो कंप्लीट हुआ नहीं कंप्लीट हुआ, तो एक इल्म की कुंजी मिलती है, चाबी मिलती है, और उसके जरिए से फिर मुमारसत होती, मुसलसल पढ़ना, पढ़ते रहना, पढ़ना, याद करना, फैलाना, पढ़ना, याद करना, पहुंचाना, और उसके बाद धीरे 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 इल्म में क्या होती है? पुख्तगी आती, मजबूती आती है। और यहां ये बात भी कहना जरूरी है, इसी नुक्ते पर कह लेते हैं कि इसीलिए इतने सारे मसाइल मेरे भाइयों इमामत के मिशन में, मुसल्ले पर इमामत के मिशन पर, मिशन के सिलसिले में, या ऐसे मिंबरों पर खिताबत का मसला है, दुरूस का मसला है कि नहीं, मसले मसाइल के रहनुमाई का मसला है, बहुत सारे मसाइल। कितनी सारी शिकायतें आती हैं हमारे बड़ों के पास, हमारी शिकायतें आती हैं,
ہم نماز پڑھا رہے ہیں، ہماری نماز میں اتنی خامیاں ہیں، ہم خطبہ دے رہے ہیں، ہمارے خطبے میں اتنی ساری خامیاں ہیں، ہم دروس کا جو کچھ کام کر رہے ہیں اس میں اتنی ساری خامیاں ہیں، شکایتیں ہو طلباء کی، یہ کیا ہے؟ ہم ابھی چند سال پڑھا اور پڑھ کر کے اب میدان میں آئے ہیں، تو ابھی ہمیں مچنے اور صاف ہونے اور برے طور پر ہے نا تجربہ اور خبرہ ہونے میں دیر لگے گی۔ اس لیے یہاں میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، گرچہ کہ یہ مجلس اس کے اندر علماء یا مطلب مساجد کے ائمہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجلس ہے، لیکن ٹھیک ہے، پیغام مجھ تک کسی بھی راستے سے پہنچ جائے، آپ تک کسی بھی راستے سے پہنچ جائے، ہمارے بھائیوں تک کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے، خیر کا باعث ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی آپ نے دور تدریبیہ جو بھی منعقد ہوا صوبائی جمعیت کی طرف سے، اس میں ایک مسئلہ آیا، ائمہ اور خطبہ اور دعات کی تربیت کے لیے وہ پروگرام تھا الحمدللہ، اور بہت ہی زیادہ نفع بخش رہا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کافی ہم سب نے استفادہ کیا۔ اس میں ایک نقطہ جو بہت بنیادی طور پر میں یاد دہانی صرف کرا دینا چاہتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ ایک سلیبس میں جو کتاب رکھی گئی تھی اس کا تعلق امامت اور اقتداء کے احکام سے تھا، احکام الامامہ والائتمام فی الاسلام، اسلام کے اندر امامت کرنے کے احکام اور امام کے پیچھے مقتدی بننے کے احکام۔ اور یہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ زاہد کہلاتے ہیں، علامہ فقیہ، ان کے شاگرد شیخ خالد بن علی المشیقہ حفظہ اللہ کی کتاب تھی۔ اس کتاب میں بہت ہی اہم اور مختصر انداز میں نماز کے، امامت کے، اقتداء کے مسائل بیان کیے گئے۔ میں اس موقع پر خاص طور پر درخواست کروں گا کہ ہم لوگ جو بھی امامت یا خطابت کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، ذمہ داریوں سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کتاب کو لازماً تلاش کریں اور تلاش کر کے اس کو پڑھیں، اسے پڑھیں۔ جو لوگ اس میں شریک تھے وہ ٹھیک ہے، شریک تھے، جو شریک نہیں تھے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو تلاش کریں اور تلاش کر کے اس کو ضرور پڑھیں، اس کے مسائل کو ازبر کریں، تاکہ امامت کے مسائل میں بہت ساری کمیاں خامیاں ہماری اور آپ کی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی روشنی میں یہ فریضہ منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں خامیاں رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ نماز کے جو مسائل ہیں نا، جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے سنن ہیں، بہت سارے مستحبات ہیں، بہت سارے آداب ہیں، میرے بھائیوں ان میں بڑے خلل موجود ہے ہماری نمازوں کے اندر، اور امام کے اندر موجود ہے، مقتدی کے اندر موجود ہے۔ اب اگر میں امامت کروں اور میرے اندر اس کی کوئی کمی موجود ہو، تو آپ بتائیے کہ میرے پیچھے 100-200 لوگ اگر نماز پڑھنے والے ہیں تو میری اقتداء کرنے میں وہ غلطی کے راستے پر چل پڑیں گے، ان کے مسائل کبھی درست نہیں ہوں گے، ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ان کی نمازوں میں خلل ہوگا۔ اگر اس کا تعلق فریضے یا رکن سے ہے تو بڑا خلل ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو بھی کیا ہوگا؟ خلل ہوگا نماز میں۔ میرے بھائیوں نماز میں کمی کوتاہی واقع ہوگی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب سمجھیں کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ امام کی تو پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے کہ نبی والی نماز میرے پاس ہے اور پڑھاؤں میں، تب تو لوگ نماز پڑھیں گے نبی کی نماز۔ اگر میرے پاس خود نبی کی نماز صحیح معنوں میں نہ ہو تو کہاں سے میں نماز پڑھاؤں گا اور کہاں سے لوگ نبی کی نماز پڑھیں گے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے رہیں کہ نماز میں خلل کرنے والے صحابی کو اللہ کے نبی نے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار لوٹا دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، نماز پڑھی نہیں تم نے، پھر سے نماز پڑھو۔ ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی؟ اسی لیے نا، کیونکہ نماز میں کمی ہو رہی تھی، نماز میں خلل ہو رہا تھا، اور بالآخر صحابی نے 1 بار 2 بار 3 بار نماز پڑھی، لیکن وہ کمی باقی رہی۔ بالآخر انہوں نے کہا اللہ کے نبی علمنیہا فإنی لا احسن غیرہا، اللہ کے نبی بتا دیجئے کہ میں کہاں کمی کر رہا ہوں، کہاں غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس سے اچھی نماز میں خود سے اب میں پڑھ ہی نہیں پاؤں گا، کیا صحیح کروں، مجھے معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ غلط کیا کر رہا ہوں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جان ہی نہ سکیں کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کتاب پڑھیں تو روشنی ہمیں ملے گی کہ مسئلہ تو یہ ہے اور میں اس کے خلاف عمل کر رہا ہوں۔ تو تمام ائمہ سے خاص طور پر گزارش ہے، اخوی گزارش ہے، یہ ایک بھائی کی طرف سے ہے نا، کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ہم درست کریں، صحیح کریں، اور اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، خصوصیت کے ساتھ ایسی علمی کتابیں جو دلائل سے میرے بھائیوں مزین ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو دوسری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ طلب علم، اسی کے ساتھ ساتھ
ان متعالمین کا علاج کرنے کے لیے ایک کام اور ضروری ہے کہ ان کو بھی بتلایا جائے کہ، اور آپ جان لیجیے جب تعلم کا فتنہ آتا ہے نا اور متعالم ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر علماء کی قدر نہیں کرتے. علماء کی تنقید کرنا، مہادارائی کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کے خلاف ان کے خلاف باتیں کرنا، میرے بھائیو عام سی بات، بہت عام سی بات ہے. یہ کوئی بدگمانی کی بنیاد پر نہیں بات کہہ رہا ہوں میں، اس کی شواہد ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. تو یہ مسئلہ موجود ہے، اور مسئلہ کیوں نہ ہو میرے بھائیو، علم تو ہے ہی واقعی ایسی چیز کہ جس سے حسد کیا جائے. حسد کی جانے والی چیز علم ہے، جہالت نہیں ہے. محسود کیا ہے؟ محسود ہے علم اور علماء، کیونکہ نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو اگر سامنے اگر علم نہیں ہے اور علماء ہیں اور علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو حق نہیں بنتا، تو ظاہر ہے کہ ٹکراؤ تو ہوگا ہی ہوگا، ٹکراؤ ہوگا. اور اس ٹکراؤ کا عالم یہ ہے کہ اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ علماء کو ہم سے حسد، اس لیے علماء ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، برادروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا کہ رہے علماء کو حسد ہے. تو ایسے موقع پر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، آج کل کے علماء پر آپ یہ بات تہمت کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آپ سے حسد ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام خطیب بغدادی کو حسد تو نہیں رہا ہوگا؟ خطیب بغدادی کو کیا حسد تھا؟ اور خطیب بغدادی تو 5ویں صدی ہجری کے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو کیا حسد تھا؟ حسن بصری کو کیا حسد تھا؟ میرے بھائیوں، سلف کے علماء کو کیا حسد تھا؟ تو اور جہالت سے کوئی حسد نہیں کرتا. اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی علم والا جہالت سے حسد کرے؟ جہالت تو میرے بھائیوں پناہ مانگنے کی چیز ہے، حسد کرنے کی چیز تو ہے نہیں. لیکن یہ الٹ گیا، کیوں معلوم ہے؟ اسی لیے الٹ گیا، اس لیے کہ علماء کا مقام ذہنوں سے نکل گیا، کم ہو گیا. انہی علماء کی قدر ہے، معاف کیجئے گا مجھے، جو علماء اس سلسلے میں پذیرائی کرتے ہیں، برادروں کو، متعالمین کو میرے بھائیوں چلنے دینا چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں، ان کو بھی کام کرنے دو، ان کو بھی کام کرنے دو، اور ان کی یہ خوبیاں ہیں، اور فلاں اس صلاحیت کا مالک ہے، فلاں اس صلاحیت کا مالک ہے. میرے بھائیوں معاملہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، شہر کا نہیں، کسی علاقے کا نہیں، معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ہے، اللہ کے دین کے علم کے وصولوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ ہے. معاملہ یہ نہیں ہے نا کہ مجھ سے کون خوش ہوگا، مجھ سے کون ناخوش ہوگا، میری بات کو کون پسند کرے گا، میری بات کو کون ناپسند کرے گا. یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہو جائے گی اگر ہم نے یہ سوچ لیا. سوشل میڈیا پر میرے خلاف پوزیٹیو چل رہا ہے کہ نیگیٹو چل رہا ہے، اتنی گھٹیا سوچ کے ساتھ اگر ہم کام کریں تو پھر حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم طالب علم کہلائیں. ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کہتا ہے، اور اس علم کی کمزوری یا بے علمی کے ساتھ یا کم علمی کے ساتھ جو فساد دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، عقیدے میں، منہج میں، اصولوں میں، میرے بھائیوں اس فساد کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ آج بجائے اس کے کہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، جو پذیرائی کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہے نا، نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان علماء سے لوگوں کو بہت زیادہ یارانہ ہے، ان برادروں کو اور ان متعلمین کو. اور جو لوگ ردود کرتے ہیں ان سے حسد ہے، ان سے نفرت ہے کہ یہ کیوں ہماری برائیاں کرتے ہیں. آپ کی برائی نہیں، برائی کس کی ہے؟ تعلم کی ہے. آپ تعلم سے نکل جائیے، متعلم نہ رہیے، آپ کی بھی برائی نہیں ہوگی. مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ اصولوں کا ہے. بہرحال دوسری بات ہے یہ، تیسری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان متعالمین کو یہ یاد دلانا ہے کہ بولنا پہلے نہیں ہے. پہلے کیا ہے؟ بولنا نہیں ہے، پہلے عمل کرنا نہیں ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا ہے. باب العلم قبل القول والعمل، امام بخاری نے باب قائم کیا اس بات کا بیان کہ علم جو ہے یہ عمل کرنے اور بولنے سے پہلے ہے. پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد بولو، اس کے بعد عمل کرو، اس کے بعد عمل کرو، اس کے بعد بولو. پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اسے لوگوں تک علم کے مطابق پہنچانا. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. اس ترتیب کی میرے بھائیوں ذمہ داری سب کے سر پر ہے. آپ سوچیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. انبیاء کو بھی پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا ہے. اور ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ آیا ہے، سائل آیا ہوا ہے، پوچھ رہا ہے نا، حج کا مسئلہ ہے،
اور اخلاق کا مسئلہ ہے، بدکاری کا مسئلہ ہے، بازار کا مسئلہ، بہت سارے مسائل، زناکاری کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی جواب نہیں دے رہے، جواب دینے سے رکے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی علم نہیں آیا ہے، اس مسئلے کا علم نہیں ہے. جبریل امین آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی مل رہی ہے، تب جا کر کے اس مسئلے کا کیا کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں. تو علم پہلے ہے. اب اگر مثال کے طور پر میں پہلے ہی سے عمل کرنا شروع کر دوں کسی بھی راستے پر، اور پہلے سے ہی تعلیم دینا، دعوت دینا، درس دینا، خطبہ دینا شروع کر دوں میں، اور مجھے 5 سال 10 سال گزر جائے، اور اس کے بعد جب اعتراض ہو جائے، علماء کی طرف سے رد ہونا شروع ہو جائے، تو اب میں اس کو سند دینے کے لیے کہ نہیں بھائی اب لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو کچھ سیکھ لو، کچھ ڈگری لے لو تاکہ اعتراض ختم ہو جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. میں اگر بے علم رہوں اور میں 10 سال تک بلا علم تقریریں کروں، خطبہ دوں، درس دوں، اور اس کے بعد مجھ پر اعتراض کیا جائے کہ آپ بلا علم کیوں دین کا کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو علم حاصل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، پھر آپ کو دعوت دینے کی ذمہ داری آتی ہے. تو اب میں اس کے بعد کیا کروں بھائی؟ اس کے بعد میں علم حاصل کرنا شروع کر دوں اور ڈگری لینا شروع کر دوں، اور میرے پاس ڈگری ہو جائے اور میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ آ جائے مثال کے طور پر، اور میں مطمئن ہو جاؤں کہ بھائی اب لوگ اعتراض نہیں کر پائیں گے میرے اوپر. تو یہاں مسئلہ 2 ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا اعتراض نہ ہو، لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے کام کیا ہے. لوگوں کا شکوہ ختم ہو جائے، لوگ اعتراض نہ کریں میرے اوپر کہ میں عالم نہیں ہوں، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں، میں نے یہ نہیں کیا. لوگوں کی شکایت سے بچنے کے لیے میں نے کام کیا ہے. میں اپنے علم کے معاملے میں مخلص نہیں ہوں، ورنہ مجھے علم حاصل کرنے میں 10 سال نہیں لگتے، یعنی علم حاصل کرنے کی شروعات کرنے میں، اور مجھے علم سے پہلے بولنا بند کرنے میں دیر نہیں لگتی. فوراً بند کر دیتا میں، بھائی ٹھیک ہے غلط ہے، پہلے علم حاصل کریں گے ہم، اور اس کے بعد پھر دعوت کا کام کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا جانتے ہیں آپ؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کا علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے لیے حاصل کرنا چاہیے، وہ علم اس لیے حاصل کرے تاکہ دنیا کا کوئی ساز و سامان مل جائے، دنیا کو کوئی مقصد حاصل ہو جائے، اس مقصد کے لیے اس کو حاصل کرے، تو اس کے لیے وعید کیا ہے کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم ہے. یہ کوئی میڈیکل سائنس کا یا دنیاوی علوم کا مسئلہ ہوتا کوئی بات نہیں، تو اس میں ریاکاری، دکھاوا، دنیا طلبی، پیسہ، روزی روٹی، کمائی، جو نیت کے ساتھ آپ حاصل کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ علم دین کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے چلو بھائی ٹھیک ہے، اگر علم ہم نے حاصل کر لیا تو پچھلا جو ریکارڈ ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس کی تو مسئولیت ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دہی ہے کہ نہیں ہے؟ علم آج حاصل کر رہا ہوں میں، اور تقریر 10 سال سے کر رہا ہوں، 15 سال سے کر رہا ہوں، درس 20 سال سے دے رہا ہوں، 25 سال سے دے رہا ہوں، تو اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. جب سے آپ کے پاس علم آیا ہو تب سے آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کریں، میں وہ کام کروں. اور جب علم سے پہلے میں نے بات کی ہے جس پہ بہت سارا خلل، بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری غلطیاں، بہت سارا ہے نا مس گائیڈ کرنے کا مسئلہ آیا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے اگر واقعی امانت داری ہو کہ اس پورے کو حذف کر دینا چاہیے. اگر کتاب لکھی ہے بلا علم کے اسے جلا کے ختم کر دینا چاہیے. مسائل بتائیں، برات کر لینی چاہیے، تب جا کر کے اس علم کی امانت کا حق ادا کیا جائے. بہرحال میرے بھائیوں، اس کے بعد بالکل اختصار کے ساتھ بات کر رہے ہیں. چوتھی جو بات ہے علاج کے اندر وہ کیا ہے؟ ہمیں ان متعالمین کو اس بات کی یاد دہانی کرنی ہے اور نصیحت کرنی ہے کہ، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں نا کہ آدمی علم دین کے بغیر اگر اس میدان میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہوتی ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے. وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، وہ نام بھی ہو سکتا ہے، وہ نمود بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ سوچیں کہ جب علم والوں کے یہاں یہ کمیاں آ جاتی ہیں، دنیا داری آ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے یہاں ہوس آ جاتی ہے، خواہشات آ جاتی ہے نا، مال کی، دنیا کی، لالچ اور ہے نا دنیا کے اغراض کے پیچھے انسان بھاگنے لگتا ہے. تو جو علماء نہ ہوں
ان کے لیے کتنا زیادہ خطرہ ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں علم والا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے اپنی غلطیوں سے رجوع کر لیتا ہے, اپنی غلطیوں سے رجوع کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, معذرت کر لیتا ہے. لیکن جو علم والے نہیں ہیں ان کے یہاں دوسرا پہلو رکاوٹ بن جاتا ہے, وہ یہ کہ آج تک تو لوگ میں یہ باتیں بولتا رہا, لوگ سنتے رہے, میرا اتنا نام ہے, میرا اتنا چرچا ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں, تو اب میں اگر رجوع کر لوں, معافی مانگ لوں تو میرا وقار کیا ہوگا, میری مقبولیت کا کیا ہوگا, میرے چرچے کا کیا ہوگا, میری شہرت کا کیا ہوگا. تو رجوع کرنے میں شہرت حائل ہو جاتی ہے, اور اس پہ جو نمبرات آتے ہیں نا میرے بھائیوں, وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج کے دور میں. یہ جو آج سوشل میڈیا پر جو نمبرات ہیں نا, ڈیجٹ سے انسان کو آج پہچانا جاتا ہے. نمبرات کتنے اس کے ہے کہ نہیں, اور سب میں باتیں کر چکا ہوں آپ کے سامنے, کتنے پسند کرنے والے, کتنے ناپسند کرنے والے, کتنے اچھا کمنٹ, کتنا برا کمنٹ آ رہا ہے, کتنے آپ کی چینل کو پسند کر رہے ہیں, نہیں پسند کر رہے, کتنے لوگ جڑ گئے, نہیں جڑ گئے. ان پر جو ہمارا دماغ چلا جائے گا نا میرے بھائیوں, تو یہ خطرناک راستہ بن جائے گا. اور اسی لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ نصیحت بھی کرنا اس تعلم کے علاج کے حوالے سے ضروری ہے کہ بتلایا جائے بھائی کہ اس دنیا کی شہرت کے پیچھے مت بھاگو, مت بھاگو دنیا کی شہرت کے پیچھے, مال کے پیچھے, مقبولیت کے پیچھے, اپنی ہے نا اپنے کریز کے پیچھے, اپنی چرچے کے پیچھے نہ بھاگو, بلکہ اللہ واسطے آخرت کی جواب دہی کی فکر کرو. آخرت کی جواب دہی. آپ سوچئے کہ ایک علم والا ہے, ریاکار ہے, دکھاوا کر رہا ہے, سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, جن پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اول من تسعر بہم النار, سب سے پہلے جن پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی 3 لوگ ہوں گے نا, وہ اس میں سے ایک عالم بھی ہوگا, قاری بھی ہوگا, ایک مجاہد بھی ہوگا, بعض روایتوں میں میرے بھائیوں اللہ کی راستے میں خرچ کرنے والا بھی ہو. تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی علم والا اور یہ کام کر رہا ہے, تو اب اگر ایک آدمی دوسرے مشکل میں بھی ہے, ایک تو علم والا بھی نہیں ہے, لوگوں کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے, اور اس کے بعد اس میں بھی کیا ہے, اس میں بھی دنیا داریاں, شہرت, مال, دولت, مقبولیت, اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لوگ صبح شام دیکھتے ہیں میری فلاں ویڈیو کو لوگوں نے کتنا دیکھا, کتنا پسند کیا گیا, ناپسند کیا گیا, ہمارے چینل کا کیا حال ہے, کتنا لوگوں نے اچھا کہا, کتنا اچھا لوگوں نے برا کہا, پوری توجہ اسی پر. اسی لیے لوگ میرے بھائیوں اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی نصیحت کرنا ضروری ہے کہ آپ کو جو شیطان یا دنیا کی ہوس اور لالچ مادے کی طرف, ریاکاری کی طرف, شہرت کی طرف لے جا رہی ہے, آپ اس کی قیمت نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو باقی رہنے والی چیز ہے آخرت, اس کی فکر کریں. دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ تو رہے گا ہی رہے گا. دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی کیا ہے, ایک دوسرے کی سوکن ہے, ایک دوسرے کا ذرہ ہے. دنیا آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے, آخرت دنیا کو نقصان پہنچاتی ہے. ذرہ جو کہا تھا لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا تَضُرُّ الْأُخْرَى, دونوں میں سے ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کا کام کرتی ہے. دنیا آخرت کو نقصان, آخرت دنیا کو نقصان. اگر دنیا کی طرف مائل ہوں گے آخرت کو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا, اگر آخرت کی طرف مائل ہوں گے تو دنیا کو نقصان ضرور پہنچے گا, لازم ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فآثروا الباقی علی الفانی, فآثروا الباقی علی الفانی, فآثروا ما یبقى علی ما یفنا. اب تمہارا کام ہے کہ یہ دیکھو کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے اور فنا ہو جانے والی چیز کیا ہے. جو فنا ہو جانے والی چیز ہے اسے چھوڑ دو, اور جو باقی رہ جانے والی چیز ہے اسی کو ترجیح دو, اسی کو اپنا لو. 2 دن کی شہرت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ میڈیا آج ہمیں اچھال دیتی ہے اور کل پھینک بھی دے گی میرے بھائیوں. اور بہرحال شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتنا بھی پہاڑ کی طرح سے آدمی بڑا ہو جائے یا پھول جائے, لیکن جب علم کی روشنی آتی ہے تو دھڑام سے گر جاتا ہے. اس متعلم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, کہ صحیح معنوں میں جو علم ہے اور علماء ہیں ان کی مثال لمبے لمبے کھجور کے درختوں جیسی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کھجور کے درختوں کے بالکل ہے نا, بالکل جڑ کے پاس معمولی ہے,
ہے نا معمولی قسم کی جو گھاس اگ جاتی ہے ان کی حیثیت. تو بہرحال خلاصے کلام کیا ہے کہ ہمیں علاج کرنے کے لیے یہ ہمیں چوتھا کام یا پانچواں کام کرنا پڑے گا کہ جو شہرت ہے یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے, زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے. شہرت ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان ذلت اور رسوائی کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اس کی چکر میں مت رہو, مستند علم حاصل کرو اور ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے بھائی بندوں تک پہنچاؤ, اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. پانچویں بات, بہت صرف ہم نکات پر بات کر رہے ہیں, ان سب کے حوالے ہیں, اس سب کی بہت ساری مثالیں ہیں. اس کے بعد ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اب یہ جو ہم نے علاج آپ کو بتایا نا ابھی تک, یہ علاج کون سا جانتے؟ یہ ناصحانہ علاج. یہ کون سا علاج ہے؟ ناصحانہ علاج, یا اور اگر آپ علمی انداز میں کہنا چاہیں تو مانوی علاج. یہ کون سا علاج ہے؟ یہ مانوی علاج. اگر اس مانوی علاج سے کام نہ چلے تو پھر آپریشن کی نوبت تو آتی ہے. کیا کریں گے؟ ہمارا بھی معاملہ ایسی ہے, بیماری اگر حد سے تجاوز کر جائے اور دوا سے نہ کام چلے, ہے کہ نہیں, تو آخر میں نوبت کہاں آتی ہے؟ نوبت آتی ہے آپریشن سرجری کرنے کی. اس لیے سرجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سرجری کرنا ہی پڑتا ہے. ہمارے سامنے ایک علاج کیا ہے کہ جب نہ مانے, نہ علاج ہو, نہ اصلاح ہو, تو اس کے بعد امام حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے. اور ہم نے بہت پہلے, میرے بھائیوں, ہم نے آپ نے جو طلبہ بہرحال جڑے ہوئے ہیں ان منہجی دروس سے, وہ جانتے ہیں کہ بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا جدید مناہج کی حقیقت کی سیریز میں, اور اس کے بعد یہاں عقیدہ و سنت کی سیریز میں ہم نے پڑھا ہے اچھی طرح سے کہ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جو لوگ بے علم میدان میں آ رہے ہیں اور بلا علم لوگوں کو دین, دعوت, تعلیم, تربیت کا کام کر رہے ہیں, ان کی جہالت کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. ان کی جہالت کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. اگر وہ نہ سدھر جائیں, نہ مان جائیں, تو پھر علاج کیا کرنا پڑے گا؟ اور ابھی یہ مطلب آخری درجے کا علاج نہیں ہے, یہ ابھی آ رہا ہے آگے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ اب بے نقاب کرنا ہوگا. بھئی یہ شخص عالم نہیں ہے, یہ شخص عالم نہیں ہے, یہ شخص ہے نا متعالم ہے, یہ شخص برادر ہے, یہ سسٹر ہے, اس سے علم حاصل کرنا آپ کے ایمان, عقیدے, عمل, سلوک کے لیے خطرناک ہے. اس سے بچو. یہ عالم نہیں ہے, یہ فلاں ہے, یہ عالم نہیں ہے, فلاں ہے, یہ عالم نہیں ہے, فلاں ہے. اس کی جہالت کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. اور اسی بات کو بڑی وضاحت سے امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفرق بین النصیحہ و تعییر کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اور علماء نے بھی لکھا ہے. تو یہ ہے تیسرا اگلا مرحلہ کہ علاج کرنے میں کیا کرنا پڑے گا. اب اگر آدمی مانتا نہیں ہے اور میدان میں, اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں, میں اکثر مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں, اپنے بھائیوں کو, نوجوانوں کو, کہ ایک ابھی تو بات چل رہی علم میں, یعنی علم دین میں تعلم کی بات چل رہی ہے. اگر میڈیکل سائنس میں تعلم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ آدمی فرضی ہے, ڈاکٹر بنا ہوا ہے, ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈسپینسری کھول کے بیٹھا ہوا ہے, علاج کر رہا ہے. اور ہم شہر بمبئی میں ایسے بہت سارے ڈاکٹروں کا پردہ فاش ہو چکا ہے, بہت سارے ڈاکٹر بے نقاب ہو چکے ہیں جو ڈاکٹر نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کیا تھا. تو طبابت میں تعلم کر رہے تھے وہ, یعنی طب کا علم نہیں تھا, اپنے آپ کو علم والا ظاہر کر رہے تھے. سمجھ رہے؟ تو ایسے لوگوں کو لوگوں نے سمجھایا بھائی ایسا مت کرو, تم ڈاکٹر ہو نہیں اور کبھی کوئی حادثہ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہو جائے گا, آپ اچھا نہیں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اور یہ طریقہ غلط ہے, کسی کی جان سے کھیلنا اچھا نہیں, کسی کی صحت سے کھیلنا اچھا نہیں ہے. لیکن جب لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ نہیں مانے تو لوگوں نے کیا کیا؟ پھر ان کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا گیا. تو اب نوبت کیا آتی ہے؟ بے نقاب کرنے والی نوبت. اس کے بعد اگلا نقطہ کیا ہے علاج کا؟ اگلا نقطہ علاج کا ہے کہ اب اسے عوام الناس کے بیچ میں, یعنی کیا مطلب؟ لوگوں کے بیچ میں, کیونکہ لوگوں ہی کے دین ایمان کے لیے خطرناک بن رہا ہے. تو لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اسے آگاہ کرنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے, آپ نے ابو علی الآبار کا واقعہ سنا ہوگا. انہوں نے سرے بازار اس جاہل قصہ گو کو بے نقاب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جاہل ہے, کتابوں کا گٹھر لا کر کے اور لباس وغیرہ عالموں جیسا بنا کر کے کیا کر رہا تھا؟ وہ لوگوں کو فتوے دینے کی تیاری کر رہا تھا. اس سے پہلے کسی عالم سے ملاقات ہو گئی جو جانتے تھے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے,
یہ آدمی جہالت کے ساتھ لوگوں کو فتوے دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو بے نقاب کیا. کیسے بے نقاب کیا؟ سوالات کیے گئے اس سے. سوالات کیے گئے, تم کو یہ مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. یہ مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. یہ مسئلہ ہے معلوم؟ نہیں معلوم. تو تم آئے فتویٰ دینے کے لیے, اور پھر اس کے بعد سے ذلیل کیا گیا, رسوا کیا گیا. سمجھ رہے؟ اور نتیجہ بھی اچھا نکلا. فوراً تھوڑی دیر میں جو عوام اس کے گرد اکٹھا ہو گئی تھی, جمع ہو گئی تھی, وہ عوام کیا ہو گئی؟ اس کے پاس سے دور ہٹ گئی, اسے چھوڑ دیا. اور جو عالم جنہوں نے یہ تنبیہ کی تھی اس کے گرد لوگ اکٹھا ہو گئے اور ان سے علم حاصل کرنے لگے. اور آخری مسئلہ کیا آتا ہے میرے بھائیوں؟ آخری مسئلہ آتا ہے کہ اگر قیادت ہو, امامت ہو اور بالادستی ہو, جیسے خلافت راشدہ ہو اور خلافت بنو امیہ ہو, عباسیہ ہو, یا مثال کے طور پر کوئی اور دور ہو, جیسے آج مثال کے طور پر روئے زمین پر مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں, تو پھر آخری علاج ہوتا ہے آخر العلاج الکئی. کہا جاتا ہے آخری علاج تو داغنا ہے. آخری علاج کیا ہے؟ داغنا ہے. ہاں, پھر سیزر کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج. وہ علاج کیا تھا؟ سمجھایا گیا. فتنے پھیلا رہا ہے, عالم نہیں ہے, جاہل ہے, ایک آیت, دو آیت, چار آیت, ادھر سے کچھ حوالے, ادھر سے کچھ حوالے, اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ باتیں آج تک تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہوگا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ باتیں آج تک تو یہ باتیں کوئی عالم آپ کو نہیں بتائے گا. یہ حدیث ہے, میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. علماء خیانت کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, نہیں بتا رہے ہیں آپ سے, کوئی نہیں بتائے گا. یہ فلاں حدیث نمبر, یہ فلاں حدیث نمبر. سمجھ رہے؟ انجینئر ایسے ہی کرتا ہے نا, کہتے ہیں حدیث آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ وہ اس کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے, بنو امیہ کے خلاف ہے, فلاں ہے. اس طرح کی باتیں کرتا ہے میرے بھائیوں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ میں. تو والذاریات ذروا والناشطات نشطا, ایسی جو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو پڑھ کر کے یہ کیا معنی ہے؟ ہوا کی قسم کیوں کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ دھول کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ گرد و غبار کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ یہ گھوڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا مطلب ہے یہ؟ اس طرح سے شبہے میں ڈالنا ہے نا. اب علم والے ہوں گے تو شبہے میں نہیں جائیں گے. علم والے شبہے کی بات پیش ہی نہیں کریں گے. علم والے کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن کریم فرمایا نا, سورہ آل عمران کی 6, 7, 8 نمبر والی آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے نا, کجی ہے, ٹیڑھا پن, وہ شبہات کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور جو علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شبہات کی طرف جاتے نہیں, شبہات کی طرف لے نہیں جاتے کسی کو. جو محکم آیتیں ہیں وہ بتلاتے ہیں لوگوں کو. تو یہ فرق ہے عالم میں اور متعالم میں. تو بہرحال اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے شخص کو خلیفہ وقت, حاکم وقت, قاضی کیا کرے؟ پکڑے, اور پکڑنے کے بعد اس کا اچھی طرح سے علاج کرے. جیسے سبیغ بن اصل کا علاج کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کھجوروں کی ڈنڈیاں منگا کر کے, تازہ تازہ ہری ہری شاخیں, اور اس کی پٹائی کی پوری مجلس کو جمع کر کے اس کا سر پھوڑ دیا. اس کے سر سے خون جاری ہو گیا, اور پھر کچھ دن چھوڑ دیا. جب دھیرے دھیرے زخم بھرنے لگا تو پھر بلایا اور کہا کہ تمہارے ذہن سے, تمہارے دماغ سے وہ شیطان نکلا کہ نہیں نکلا جو لوگوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد مارنا شروع کیا, دوسری بار, تیسری بار. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی نہیں, اچھی سزا دی. اس کے بعد جب اس نے کہا کہ اب وہ شیطان نکل گیا, اب یا تو آپ مجھے چھوڑ دیں, نہ مارے, اور یا پھر اگر میری جان لینا چاہتے ہو تو مار کے ختم کر دیں مجھے. جب یہ کہنے لگا عمر بن خطاب سے, عمر بن خطاب پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے. بولے نہیں, یہ تو مار کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اسے یمن بھیج دیا. یمن جاؤ, اور وہاں کے گورنر کو, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ یہ بھیج رہا ہوں میں سبیغ کو, یہ ایسا ایسا آدمی ہے, عالم نہیں ہے, شبہات پھیلانے کا کام کر رہا ہے, اس لیے اس پر نظر رکھنا. کوئی اس کے ساتھ نہ بیٹھے, کسی کو اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا اس کو نیگلیکٹ کر دیا گیا کہ جیسے کھجلی والے اونٹ کو کنارے کر دیا جاتا ہے نا, کالبعیر الاجرب, کھجلی والا اونٹ, خارش زدہ اونٹ, کہ اگر اس کو الگ نہیں کیا گیا تو دوسرے بھی اونٹ کیا ہو جائیں گے؟ خارش کی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. ایسی اس کی حالت ہو گئی. وہ تڑپنے لگا اپنی تنہائی کو محسوس کر کے. جہاں جاتا لوگ ہٹ جاتے, جہاں جاتا لوگ ہٹ جاتے, بے چین ہو گیا. بالآخر
ہے نا, اطمینان دلایا اور اطمینان کیا ابو موسیٰ اشعری نے. پھر امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہ سبیق جس کو آپ نے بھیجا تھا اس کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے اور اب یہ کسی کے ساتھ نہیں جاتا بلکہ یہ سنت اور اہل سنت کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اب آپ بتائیے کیا کریں. انہوں نے جواب لکھا کہ ٹھیک ہے اب اسے لوگوں سے ملنے جلنے دو لیکن نظر رکھو اس کے اوپر. یہ آخری علاج. تو یہ چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں, ایسی بہت ساری باتیں ہیں مزید جو عرض کی جا سکتی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے, علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلم سے, متعلمین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, متعلم بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سچے علم کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق بخشے. اور جو بھی متعلمین کا فتنہ ہے علم کے خلاف, علماء کے خلاف, دعوت کے خلاف, مشن کے خلاف, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے آگاہ ہونے کی اور زبردازمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا رشتہ ہے نا سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو ہیں علماء سنت کے اور سلفیت کی جو علماء ہیں ان سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.